کے متعلق اور حکمت میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ تر ڈاکٹرز کے پاس نہ جائیں، اور کیونکہ ایک تو ڈاکٹرز کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ دوائیوں پہ آپ لگ جاتے ہیں نا، ایک بیماری سے تو آپ کی جان چھوٹتی ہے، لیکن ان دوائیوں کی وجہ سے اور بھی آپ کے جو آرگنز ہیں، جو آپ کا جسمانی نظام ہے، وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں بہت سے لوگ ہیں وہ حکمت پر اعتماد کرتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ایلوپیتھی کے اوپر زیادہ کہہ لیں کہ یا ہومیوپیتھک کے اوپر وہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے گردوں کے حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ گردوں کا مسئلہ بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر گھر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک مریض ایسا ہے جس کو گردے کا مسئلہ ضرور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے۔ تو ڈائلسس پر اگر آپ کا پیشنٹ چلا جائے تو وہ تو ایک ورسٹ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے ہر ہفتے جو ہے نا اپنے پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے ڈائلسس کے لیے۔ تو کیا گردوں کے لیے حکمت میں طریقہ علاج ہے؟ کس طرح کی چیزیں ہیں ان پیشنٹس کو دی جا سکتی ہیں؟ اور گردے فیل ہونے سے کس طرح اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا کہہ لیں کہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حکیم فرحان حنیف صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر اللہ کا۔ حکیم صاحب، گردوں کے حوالے سے، ڈائلسس کے حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہے کہ یہ مسئلہ ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب لوگ رپورٹ بھی زیادہ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، گردے فیل ہو گئے یا گردوں کا پرابلم بہت زیادہ آپ کا بڑھ رہا ہے۔ تو کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں، گردے فیل ہونے کی وجہ کیا، جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں کیا وجہ لگتی ہے، کیا وجہ بتاتے ہیں وہ آپ کو؟ اس میں سب سے پہلے تو جو وجوہات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اسباب کیا ہیں۔ اگر وہ سبب کو ختم کیا جائے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گردوں کے اوپر سوزش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پتھری کی شکایت ہو جاتی ہے، یا کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں اپنا یورن روک کے رکھتے ہیں، بعض اوقات اکثر یورن روک لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی انفیکشن اور سوزش بڑھ جاتی ہے۔ اور اکثر اوقات ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو پہلے شوگر ہوتی ہے، شوگر کے بعد بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ دونوں طرح کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور کثرت سے لائف ٹائم استعمال کرتے رہتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد کریٹینائن اور یوریا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ جو آج کل اکثر لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے، جو سائلنٹ کلر ہے بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر اکثر ہوتا ہے لیکن غور نہیں کرتے اور اس کا علاج نہیں کرواتے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 وہ کریٹینائن اور یوریا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو گیا تو آپ کو چاہیے فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اور جو بلڈ پریشر ہوتا ہے یہ کوئی ہمارے اندر آرگن نہیں ہے، یہ ایک سمٹمز ہے کہ آپ کے کسی نہ کسی جگہ پہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کا کنٹینیو بلڈ پریشر ہائی رہ رہا ہے تو آپ اپنا ٹیسٹ جو ہے نا RFT، کریٹینائن اور یوریا، یہ لازمی کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لپڈ پروفائل اور ٹیسٹ، یہ لپڈ پروفائل ٹیسٹ یہ بھی ساتھ کروا رہے ہیں تاکہ LFT اور RFT یہ دونوں کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا پرابلم ہے۔ اس میں آپ کے نا کولیسٹرول کا بھی پتہ چل جائے گا، ٹرائیگلیسرائڈ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر کریٹینائن اور یوریا، اب کریٹینائن اور یوریا کا کردار کیا ہے؟ یہ گردوں میں سے جب بلڈ ہے نا اس کو صاف کرتا ہے۔ جب یہ صاف نہیں کرے گا تو جو کریٹینائن اور یوریا وہ اندر ہی رہیں گے تو وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو انسان کو کمزوری لاحق ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا بہت بڑا سبب جو ہماری پین کلر، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم پین کلر لیتے ہیں، اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ اکثر اوقات ہم میڈیسن بہت زیادہ لیتے ہیں، اور اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کی ریکمینڈ کرتا بھی نہیں ہوتی، نہ کسی طبیب کی، خود سے ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا سبب دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ آئے ہیں جو ایک دن میں 5 ٹیبلٹ لے رہے ہیں پین کلر۔ اب یہ بالکل نقصان دہ۔ دوسرا، آج کل پہلے ہوتا تھا میرے پاس جتنا پیشنٹ پہلے آتا تھا وہ شوگر پیشنٹ زیادہ ہوتا تھا، شوگر کے بعد بلڈ پریشر آئی ہونا، پھر اس کے بعد نیند کا ایشو آ جانا، پھر نیند کی ٹیبلٹ۔ لیکن آج اس سے مختلف ینگ بچے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ان میں یہ مسئلہ کیوں ہے؟ دیکھیں، پہلے ہمارے پورے پاکستان میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا کڈنی کے والے سے اسپیشل، اب PKLI ایک ہاسپٹل ہے، اب اس میں بھی اتنا رش ہے کہ جگہ نہیں ملتی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو بچے یا بچیاں اٹھتے ہی سب سے پہلے کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، ساتھ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتے اور جا کے کولڈ ڈرنک کا استعمال کیا، ساتھ میں انہوں نے کوئی چپس وغیرہ کوئی ایسی چیز استعمال کر لی۔ اب صبح کولڈ ڈرنک کا استعمال نہایت نقصان دہ ہے، وہ گردوں کے اوپر افیکٹ کرتا ہے۔
یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. یوزلی ہمارے یہاں پہ یہی ہے نا, کالج جا رہے ہیں بچے, یونیورسٹی جا رہے ہیں, تو چلے جی ناشتہ تو نہیں کیا, وہاں جا کے کچھ کھا لیں گے, تو وہاں جا کے یہی ملتا ہے, کولڈ ڈرنک ملنی ہے, چپس ملنی ہے, یہ ساری چیزیں ملنی ہیں اور باہر سے کھا لینا ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, کچھ لوگ جو الکوہل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, یہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے. صحیح ہے. اس لیے پہلے تو سبب کو دور کیا جائے, اس کی بعد یہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا. آپ نے اگر سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ٹیسٹ بتا دیے, اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کروائے تو آپ کیسے جان سکتے ہیں, خود سے کیسے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں. اس کا سب سے پہلا سائن جو آتا ہے وہ چہرے کے اوپر سوزش آ جاتی ہے, خصوصاً یہ پوٹوں کے اوپر اور پورے چہرے کے اوپر سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے جو گھٹنے ٹخنے ہیں, پاؤں کے اوپر سوزش شروع ہو جاتی ہے, پاؤں اور یہ چہرہ, اس کے اوپر جب سوزش آ جائے سمجھ لیں اس کا کریٹینائن اور یوریا بڑھنا شروع ہو گیا, اس کو گردوں کا کوئی مرض لاحق ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سانس پھولنا شروع ہوتا ہے. جب کریٹینائن اور یوریا بڑھ جاتا ہے, اب اس کی ایک لیول ہے 1.2 تک تو نارمل ہے, لیکن اس سے جب بڑھتا ہے, جب 5 کراس کرتا ہے تو پھر ایلوپیتھک تو کہتی ہے اس کے ڈائلیسس ہونے چاہیے. لیکن الحمدللہ میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں جو 16 تک کریٹینائن 18 تک بھی گیا, تو الحمدللہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس میں علامات پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے. جب ایسی سمٹمز آنا شروع ہو, بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہنا شروع ہو جائے, تو سمجھ لیں آپ کا وہ کریٹینائن اور یوریا چیک کروائیں, تو کریٹینائن اور یوریا اکثر اوقات بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک اس کی علامت ہے. آپ نے بتایا کہ 16 تک اگر چلا جائے, ہاں 16 تک تو 5 سے پلس تو وہ ایلوپیتھک میں خطرناک ہی ہے, ہاں خطرناک ہے. لیکن کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں ینگ ایج کے, وہ سروائیو کر جاتے ہیں 16 تک, تو چلتے پھرتے رہتے ہیں. حالانکہ اس میں ہم ریسٹ بتاتے ہیں, اور اس میں جو نسخہ جات ہے وہ بڑے آسان اور سادہ اور سمپل ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے نا, وہ بہت سارے لوگ بیف یا مٹن کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے. مرغن اغذیہ, پہلے ہوٹلنگ بہت کم ہوتی تھی, گھروں کے کھانے تھے, آج ہوٹلنگ بہت زیادہ, اور اس میں مسالہ جات بہت زیادہ, یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے, اس سے بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے. چلیں ایک حکیم صاحب ایک کالر ہے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, قمر زمان ہے ایبٹ آباد سے, انہوں نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ جی میں ٹھیک ہوں, شکر اللہ کا, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی سوال یہ ہے, میرا تقریباً 1.5 سال ہو گیا بی پی کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے. بی پی میرا ہائی رہتا ہے, وہ مسئلہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہوں, بولتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, یہ 10 دن کی دوائی ہے, کوئی 20 دن کی کا. میں اب ہندوستان آ گیا ہوں, سی ٹی اسکین بھی میرا ہو گیا ہے, ہمارا ہے, یہ جو مطلب بلڈ چلتی ہیں جو کو, لیکن یہ بی پی کا مسئلہ, اگر میں بی پی آئی ہے میں گولی کھاتا ہوں, ٹیبلٹ ہے جو بی پی, تو میرا بالکل 0 ہو جاتا ہے. ہو گیا. اچھا, مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ کہ ان کو بی پی کا مسئلہ ہے, کوئی 1.5-2 سال ہو گئے اور وہ گولی کھا رہے ہیں, اس کی میڈیسنز لے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے انہیں؟ اگر بلڈ پریشر کی میڈیسن آپ لگاتار مسلسل کھائیں گے تو یہ بھی کڈنی فیلئر کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتاتا ہوں. ایک تو پانی کا کم استعمال بھی, یہ بھی نقصان دہ ہے. پانی کا کم نقصان بہت زیادہ, یہ بھی کڈنی فیلئر کی طرف لے کے جاتا ہے. کریٹینائن اکثر اوقات زیادہ پانی پینا ہے, اکثر پیشنٹ سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تبھی پیتے ہیں, تو ان کے پورے دن میں 2 سے 3 گلاس 4 گلاس, تو یہ بہت کم ہے. کم از کم عام جو فٹ انسان ہے اسے چاہیے کہ 10 سے 15 گلاس ضرور پیے پانی, ٹھیک ہے, اور سادہ پانی پیا جائے. اچھا, اس میں جو بلڈ پریشر ہائی ہے, اس کے لیے ایک نسخہ بڑا زبردست ہے. پہلے تو اپنی وہ جو میں نے اسباب بولے ہیں, وہ کھانے پینے میں مرغن اغذیہ بند کریں, میٹ وغیرہ بند کریں. اس کے ساتھ نا بڑی آسان سی سادہ سی چیزیں مل جاتی ہیں. ایک ہے سندل سفید, مل جاتا ہے مارکیٹ میں پنسار سٹور سے, سندل سفید, یہ لے لیں تقریباً 10 گرام, اور اس کے بعد لے لیں الائچی سبز, یہ بھی لے لیں 10 گرام, ٹھیک ہے. اس کے بعد چھوٹی چندن اسرول کے نام سے ملتی ہے, بڑی بہترین چیز ہے یہ بلڈ پریشر ہائی کے لیے. یہ 3 چیزیں آپ نا 10-10 گرام لے لیں, اور اس میں آپ نے چوتھی چیز خشک دھنیا, عام جو دھنیا ہوتا ہے خشک, گھر میں جو یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم, وہ 4 چیزیں لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں, اور 1 کیپسول 500 mg کا صبح شام کھانا شروع کر دیں. اس سے کچھ عرصہ کھانا ہے, یہ بھی مسلسل نہیں کھانا, ہفتہ 2 ہفتہ استعمال کر لیں, انشاءاللہ جو آپ کا بلڈ پریشر ہے وہ نارمل رہنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ نارمل رہے گا, طبیعت خراب نہیں ہوگی. یہ جن کا ہائی بلڈ پریشر رہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا نسخہ ہے. ایک اور کالر ہے محمد خان آفریدی صاحب نے ہمیں نوشہرہ سے کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو عمرہ بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. میرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک دفعہ روزوں کے بعد مجھے گردے میں درد ہو گیا تھا.
اوکے. تو پھر ڈاکٹروں نے یہ تشخیص کی کہ آپ نے پانی کم استعمال کیا ہے, اس کی وجہ سے کیا پانی کم سے بھی درد ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد تکلیف ہوگی گردے میں, تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے پانی کم استعمال کیا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جائے گی. بالکل, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا کے تھے, پانی کم استعمال پانی کی وجہ سے یہ جو ہے نا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ جو ماشاءاللہ آپ عمرہ کر کے آئی ہیں, تو یہ آپ نے بڑا زبردست ٹاپک, آج کل لوگ نا بڑے پریشان ہیں یہ کڈنی کی وجہ سے, اور بہت زیادہ پیشنٹ ہے. اس میں غذا, اب میں بتانے لگا ہوں آپ کو, علاج کریٹینائن اور یوریا جن کا بڑھ چکا ہے وہ کیسے نارمل, یہ سب سے ضروری آج کا جو ٹاپک میں تھا. اس میں سب سے پہلے ایسے پیشنٹ کی غذا جو ہے صبح ناشتہ دلیا جو ہونا چاہیے. صبح ناشتہ دلیا جو, اس کے اندر بادام کی گری اور میوہ کوٹ کے ڈال لیں. ٹھیک ہے. اور بادام کی گری اور میوہ جو ہے وہ دیسی ہونا چاہیے, گربندی, بادام کی گری گربندی ہو. تو یہ ناشتہ اگر صبح ناشتے میں لیا جائے گا تو اسے بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا, اور یہ کریٹینائن اور یوریا کو کم کرے گا. اس کے بعد آگے آپ نے ایک غذا میں گھیا کدو دوپہر میں استعمال کرنا ہے, گھیا توری, ٹنڈے اور حلوہ کدو. ٹھیک ہے. اس کے بعد شلجم, گاجر, مولی, یہ 5-6 سبزیاں صرف استعمال کر سکتے ہیں. وہ بھی بالکل ہلکی لائٹ مرچ ہو, بالکل لائٹ, نمک نہیں ڈالنا. ہاں جی, نمک نہ ڈالیں. آپ اس میں باقی مرچیں وغیرہ یوز نہیں کر سکتے, کالی مرچ میں پکانا. کالی مرچ میں پکائیں, اور اس یہ دیسی گھی میں بنائیں. دیسی گھی جو ہے اتنا اچھا ہے. دیسی گھی اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کریٹینائن بڑا ہوتا ہے. بہت اچھا ہے. اوکے. اچھا, یہ دیسی گھی میں کھانا بنایا جائے. ٹھیک ہے. اور سالن زیادہ کھانا, روٹی گندم کی بالکل تھوڑی سی. بہتر تو یہ ہے کہ جو کی روٹی, چاول منع کر دیے چاول تو بالکل نہیں کھانے. اور اس میں روٹی کھانی ہے وہ بھی کھانی ہے جو کی. اگر گندم کھائیں تو ہاف روٹی سے زیادہ بالکل نہ لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور سالن زیادہ کھائیں. شام کو پھر دلیا جو کا استعمال کیا جائے. اوکے. یہ ایسے پیشنٹ ہیں جن کا 8 یا 10 کریٹینائن ہوتا ہے, الحمدللہ میں کہتا ہوں 4 دن بعد رپورٹ کروا کے آئیں, اور الحمدللہ 3-4 پوائنٹ کم ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بڑا زبردست آپ کو نا قہوہ بتانے لگا ہوں, یہ اتنا زبردست ہے, اس کا پانی بنا کے ایسا پیشنٹ رکھ لے اور دن میں 2-3 مرتبہ استعمال کر لے. اس میں تخم کاسنی, یہ بڑی بہترین چیز ہے کڈنی کے لیے اور لیور کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے بکھڑا, اس کو خار خسک بھی کہا جاتا ہے, یہ کڈنی کے لیے بہترین چیز ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سونف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے گلے سرخ ایرانی, گلاب کے پھول. ٹھیک ہے. اب یہ 4 چیزیں نا آپ نے لینی ہے, یہ تقریباً 2-2 گرام ساری چیزیں لے لیں, اور بکھڑا 5 گرام لے لیں. ساری چیزیں لے کے اب آپ نے نا 1 لیٹر پانی رکھا, اس کے میں یہ چیزیں ڈال کے اس کے ابلنا شروع ہو جائے تو یہ چیزیں ڈال کے اس کو اوپر بند کر دیں, ڈھکن دے دیں, اور نیچے سے آنچ بند کر دیں. اب آپ کا یہ قہوہ تیار ہو گیا. یہ صبح دوپہر جام دن میں 3-4 مرتبہ یہ پیا جائے. اور اس میں اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو وہ شربت بزوری شامل کر سکتے ہیں. ادروائز اس میں ساتھ پینے کے لیے یہ عرق جو ہے اسی میں ملا کے بھی پیشنٹ پی سکتا ہے, اس کے علاوہ ویسے بھی پی سکتا ہے. اگر سوزش ہو گردوں میں تو گردوں کے سوزش, چہرے کے اوپر سوزش, اس کے لیے یہ عرق مکو بڑا بہترین ہے. فوری طور پہ جو چہرے کے اوپر سوزش ہوتی ہے اس کا یہ علاج ہے. اگر آپ کے پاؤں کے اوپر سوزش ہے اس کا بھی یہ علاج ہے, فوری طور پر ریلیف دیتا ہے. اس کے بعد یہ عرق بزوری ہے. اب عرق بزوری کیا ہے, یہ اگر کوئی پیشنٹ شوگر پیشنٹ بھی ہے تو وہ ظاہری بات شربت نہیں پی سکتا, اس کی جگہ پہ عرق بزوری استعمال کر لیں. اس کے بعد اگر پانی کی کمی اور گرمی اور حرارت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ بنا ہے, بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے, تو اس میں عرق گلاب بڑا بہترین کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ استعمال کیا جائے. اور اس میں ڈالنے کے لیے بھی آپ سارے عرق جو ہے نا, اس میں کاسنی کا عرق تھوڑا سا ملا لیں پیتے وقت, اور سونف کا عرق ملا لیں, اور اس کے بعد مکو کا عرق, یہ 3 عرق اس کے اندر شامل کر کے پیا جائے. یہ بہترین ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ استعمال کر کے آپ 4 دن کے بعد رپورٹ کروائیں. اور اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی پیشنٹ کے کم فرق پڑا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ آ کے ایک دفعہ چیک اپ کروائیں, پلس چیک کروائیں, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہم کوئی دوائی ریکمینڈ کریں گے. اور یہ عرق 1 نمبر ہونے چاہیے, جس کی یہ اکثر اوقات مارکیٹ میں صحیح نہیں ملتے, تو ہم تو خود بنا کے جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہاں سے اوتھینٹک